الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک سے وہی ہدایت نصیب فرمائے جو رب ذوالجلال والاکرام بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم بالوحی کے ذریعے ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے۔ یہ بات بڑی خاص ہے جس کو میں آغاز میں لے رہا ہوں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب امتی پر کیا لازم ہے؟ ظاہر ہے جہاں جہاں امت ہے وہاں وہاں تک قرآن نے پہنچنا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان اصلاً قرآن کی شکل میں ہی ہے، جس میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں، اور آپ اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے، زیر زبر کا فرق نہیں ڈال سکتے۔ غیروں نے بھی کوشش کی ڈالنے کی لیکن کسی سے ڈالا نہیں گیا۔ جب آپ اس بات کو سمجھ گئے، اب پہلا اصول قرآن مجید پڑھنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے سامنے اپنے سر پر علموں کے پہاڑ اٹھا کر قرآن پاک کے سامنے کھڑے نہ ہو جاؤ۔ آپ کتنے بڑے علامہ ہیں، کتنے بڑے علوم کے ماہر ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں، اگر آپ نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور جو کچھ قرآن مجید دینا چاہتا ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو صاف تختی، بالکل صاف تختی لے کے قرآن مجید کے سامنے بیٹھ جائیں اور جو قرآن لکھے اس کو مان لیں۔ آپ کے ذہن کی تختی پر، دماغ کی تختی پر جو قرآن مجید لکھے وہ لیں۔ حضور علیہ السلام کی جو شان امیت ہے، امی ہونا، یہ نقص نہیں ہے، یہ رسول پاک کی شان ہے۔ اور امی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا تب تک آپ جو اس معاشرے کے اصول تھے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، میل برتاؤ، ایٹیکیٹس، کیا حضور علیہ السلام کو معلوم نہیں تھے؟ معلوم تھے۔ سب چیزیں معلوم ہونے کے باوجود آپ امی ہیں، ٹھیک ہے؟ امی ہونا آپ کا شرف ہے اور آپ کی فضیلت ہے، آپ کی شان ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے آپ کو امی اس لیے رکھا کہ جو میں دینا چاہتا ہوں علم بالوحی کے ذریعے، اے حبیب پیارے، یہ پہلے میرے علاوہ آپ نے کہیں سے نہیں سیکھا، یہ میں ہوں الرحمن علم القرآن،
یہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. آپ شاگرد ہیں, آپ کا استاد رحمان ہے. الرحمن علم القرآن. شاگرد سے ہی حساب لگایا جاتا ہے کہ استاد کتنا قابل ہے. شاگرد سے ہی حساب لگایا جاتا ہے کہ استاد کتنا قابل ہے. وہ نامشہود ہے, سامنے نہیں آتا. پڑھنے والا دیکھو کیسا ہے, اس سے حساب لگاؤ کہ پڑھانے والا کیسا ہوگا. بہت بڑی فضیلت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں سیکھا. آپ اللہ کے شاگرد ہیں. اور میں شروع سے ہی بتاتا آ رہا ہوں, علمک ما لم تکن تعلم, کہ اے حبیب آپ نہیں جانتے تھے, اللہ نے آپ کو تعلیم کیا یہ علم بالوحی. اور محبوب کی شان یہ ہے کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, یہ اللہ سے سیکھ کر تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے, جو تم نہیں جانتے تھے. اس کا کائنات والوں کو پتہ, لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا. یہ حضور نے سکھایا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمارا پہلے ایک ذہن بنا ہوتا ہے. اپنے ماحول کو دیکھ کر, کتابیں پڑھ کے, دیگر چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مشاہدے میں پہلے ہوتی ہیں. ہم کچھ نہ کچھ جانتے ہوتے ہیں نا, کیوں جی؟ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ایک ذہن بناتے ہیں, اور ذہن بنانے کے بعد جو ہمارا ذہن بن چکا ہے وہ قرآن سے تلاش کرتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ پہلے ہم ایک ذہن بناتے ہیں. مسلسل ایک بچہ جب اس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے, کسی نہ کسی پڑھے لکھے انسان کے ساتھ منسلک تو ہوتا ہے نا, کیوں جی؟ وہ کہیں بھی ہو. میں جس لیول کی بات کر رہا ہوں اس لیول کو آپ سمجھیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. میں نبی اور امت کا جو تعلق ہے اس لیول کی بات کر رہا ہوں, میں اس سے نیچے نہیں اتر رہا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ سنا تو ہوتا ہے, تو جو کچھ سن کے پہلے ذہن بن جاتا ہے, پہلے کیا بن جاتا ہے؟ ذہن بن جاتا ہے. تو پھر ہم قرآن مجید سے اپنے بنے ہوئے ذہن کے دلائل تلاش کرتے ہیں. بنے ہوئے ذہن کے مطابق جو ہمارا ذہن بن چکا ہے وہ تلاش کرتے ہیں قرآن مجید سے. اور اللہ کے بندو, اگر انسان کے ذہن کی بنائی ہوئی چیز سے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہوتی تو پھر قرآن مجید کے نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا. پہلے آپ نے آزاد ہونا ہے. بولو, پہلے آزاد ہونا ہے, آزاد ہونا ہے. اور آزاد ہو کر پھر آپ نے قرآن مجید کے سامنے طالب علم بن کے بیٹھنا ہے کہ اب میں اپنی مرضی سے نہیں, اپنے ذہن سے نہیں, جو رب ذوالجلال والاکرام کا قرآن مجھے عطا کرے گا میں حضور کا امتی ہونے کے ناطے سے اس کو قبول کروں گا. ورنہ پھر وہی مصرع ہوگا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. میری بات کو آپ نے محسوس کیا؟ اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے یا نہیں؟
ایسا ہی ہے نا. اب دیکھو نا 18-19 دن تک جو قرآن مجید سے میں پہلے دن سے لے کے اب تک میں قرآن پاک سے باہر نہیں نکلا الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ مجھے کل ہی بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ہمیں عرصہ ہو گیا, یعنی میں ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں, ان کی نہیں میں بات کر رہا. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, بلکہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے میں نے ساری عمر قرآن ہی پڑھا ہے اسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے, لیکن ان دورہ قرآن کے دنوں میں جس سیکوینس اور ترتیب سے ہم نے اس کو سیکھا ہے, ساری عمر قرآن پڑھنے کے باوجود اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس نے بہت پڑھا ہے اگر وہ بھی وہیں کھڑا ہے, اور جس نے نہیں پڑھا وہ بھی وہیں کھڑا ہے, جس نے نہیں پڑھا وہ بھی وہیں کھڑا ہے, اور جس نے بہت پڑھا ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے وہ ہدایت نہیں لی جو قرآن مجید ہم کو عطا کرنا چاہتا ہے. اب جو اگلی بات ہے یہ میں بار بار کرتا آ رہا ہوں, اب میں ایک نئی جہت سے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں, آج میں نے آیتیں نہیں لکھی چونکہ میں ایک لائے عمل دینا چاہتا ہوں, لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے آیات موجود ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں. دراصل یہ ایک پیج ہوتا ہے جس میں ہم صرف اشارے دے سکتے ہیں. جتنے بھی لیکچر میرے ہوئے ہیں, اگر ایک لیکچر کو پھیلایا جائے تو ایک لیکچر پر سال سال بات ہو سکتی ہے صرف قرآنی آیتوں کی روشنی میں. یعنی ہم بلا ناگا بات کریں تو تب بھی ہو سکتی ہے. اتنا کچھ قرآن پاک کے اندر اس کا موجود ہے مواد. ان میں سے میں کوئی ایک دو آیتیں اشارہ کے طور پر آپ کو بتائی ہیں. علم اور عمل میں امتیاز کیا ہے؟ علم میں اور عمل میں امتیاز, فرق کیا ہے؟ انسانیت کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیسے ہو کر رہے. کیا مسئلہ درپیش ہے؟ جو کچھ انسانیت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اخلاق کیا ہے, بلکہ انسانیت کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اخلاق ہونے چاہیے ویسے ہوں کیسے. سمجھ رہے ہیں؟ انسانیت کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ معاشرہ کیا ہے. انسانیت کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تصور پیش کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا معاشرہ بہترین معاشرہ ہوتا ہے, لیکن جو مثالی معاشرہ ہے کیا اس کے بن جانے کی بھی کوئی صورت ہے؟ کیا بن سکتا ہے وہ؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صورت انسانیت کو یہ مسئلہ ہے کہ جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیسے ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ کیا تک رہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے فلاں کیا ہے, نہیں, جو ہے وہ کیسے ہو. اس مسئلے کے حل کرنے کا دعوے دار کل روئے زمین میں صرف قرآن پاک ہے. یہ میں علی وجہ البصیرت بات کر رہا ہوں. دنیا کے ماہرین معیشت کا حل نہیں پیش کر سکتے, یہ قرآن پاک نے پیش کیا ہے. دنیا کے معاشروں کے ماہر, عمرانیات کے ماہرین جو لوگ ہیں وہ معاشرے, مثالی معاشرے کا صرف کنسپٹ اور تصور دے سکتے ہیں,
یہ نہیں بتا سکتے کہ مثالی معاشرہ بنتا کیسے ہے، کیسے بن کر رہتا ہے، اور اگر وہ ہو تو پھر، اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ جنوں پریوں کی دنیا کی باتیں نہیں ہیں جی. اگر انسان مرتضی بننا مشکل ہے تو انسان مرتضی اسی دنیا کے اندر لوگ بن چکے ہیں. اگر مثالی معاشرہ بننا مشکل ہے تو اسی دنیا کے اندر مثالی معاشرہ بن چکا ہے. محض یہ الف لیلہ کی کہانیاں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان جو ہے یہ تصور کرے کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، جی بہت مشکل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اس بات کا دعوے دار ہے کہ جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیسے ہو کر رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم بالوحی جو ہے یہ صرف علم نہیں بلکہ عمل کا نام ہے، بلکہ عمل کا نام ہے. مثلا مقصد کے حوالے سے لے لیں، مقصد پر بہت بات ہوئی ہماری. اگر یہ بات کریں، سوال کریں کہ مقصد کیا ہے تو یہ سوال علمی ہے. کیا یہ سوال کیا ہے کہ مقصد کیا ہے؟ یہ علمی سوال ہے. اور یہ سوال کہ مقصد کیسے حاصل کیا جائے، یہ سوال علم سے حل نہیں ہوتا، یہ عمل سے حل ہوتا ہے. علم بالوحی قرآن و سنت اور انسانی علم میں کئی امتیازات ہیں جن میں سے چند کا میں نے ذکر کیا یہاں. پہلا فرق، علم کی ابتدا شک سے ہوتی ہے. بولو، علم کی ابتدا شک سے ہوتی ہے اور عمل کی ابتدا جو ہے وہ یقین اور ایمان سے ہوتی ہے. کہاں شک اور کہاں ایمان؟ ایمان والے کے سامنے تو ابھی کوئی شے ہی نہیں. کیوں بھائی؟ توجہ فرمائیں. اگر ایمان والا ایمان لاتے ہی شک میں پڑ جائے کہ رب ہے کون، شک میں پڑ جائے کہ جنت دوزخ کیا ہے، شک میں پڑ جائے کہ یہ جو بات کی باتیں ہیں، یا خود اس کے سامنے جو کوئی ہے، اگر وہ ایمان لاتے ہی، مومن ہوتے ہی، یا مومنوں کے گھر پیدا ہوتے ہی جب آنکھیں کھولے تو شک میں پڑ جائے تو پھر تو ایمان نہ رہا. بولو ایمان رہتا ہے. علم کا آغاز ہوتا ہے شک سے. ایک بہت بڑے سکالر تھے مصر کے، تو اس وقت مصر میں فلسفہ تشکیک عروج پر تھا. تو وہ فلسفہ تشکیک کے ماہر تھے ڈاکٹر صاحب. اور ایک سلسلہ شاذلیہ کے بزرگ تھے، ان سے ان کی ملاقات ہو گئی. وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی جب بھی ہم کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں پہلے شک کریں. کہتے ہیں جی اصول ہی یہی ہے علمی دنیا کا، علم کی ابتدائی شک سے ہوتی ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جس وقت آپ کی ماں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کا باپ ہے، شک کیا تھا؟ آپ کی والدہ نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا باپ ہے تو شک کیا تھا؟ انہوں نے انہی کے ہاتھ پہ توبہ کر کے فلسفہ تشکیک سے نجات حاصل کی. تو علم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بولو، شک سے. اور عمل کا آغاز ہوتا ہے ایمان اور یقین سے. ایمان اور یقین سے. بہت بڑا فرق ہے یہ، ہے نا جی. اب علم میں دوسرا فرق،
علم میں کسی حقیقت کو جاننا ہوتا ہے، بس۔ علم کا مسئلہ کیا ہے؟ جاننا، کہ کسی شے کی حقیقت کو جان لیں، کس شے کی حقیقت ہے کیا، یہ۔ اور عمل میں مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور بس۔ عمل کا کام جاننا نہیں ہوتا، مقصد کا حصول ہے۔ تیسرا فرق علم اور عمل میں یہ ہے کہ علم میں فکر اور سوچ کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، چونکہ حواس اور عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ علم میں حواس سے اور عقل سے، اس میں فکر اہم ہوتی ہے، سوچ اہم ہوتی ہے۔ اور عمل میں عزم اور ارادے کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ عمل کرنے والا سوچتا نہیں، وہ زیادہ سوچتا نہیں، وہ ارادہ کرتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ علم کا تعلق توجیہ اور تعلیل سے ہوتا ہے، وجہ بیان کرنا، یہ جو کام ہے اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ چونکہ وہ ہر وقت کیوں میں پھنسا رہتا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ اور عمل کا تعلق جو ہے وہ تخلیق نتائج سے ہوتا ہے، کہ عمل جو ہوتا ہے وہ نتیجہ نکالتا ہے، وہ توجیہ تولیل سے نہیں ہوتا اس کا تعلق۔ پانچواں بہت بڑا فرق، اس کو سمجھیں، میں اس کی بیس پہلے بنا کے آیا ہوں، اس لیے میں صرف اس کو ذکر کر کے آگے گزر جاؤں گا، اس کو ذرا سمجھیں۔ علم میں ایک طرف توجہ رکھیں میری طرف، علم میں ایک طرف عالم ہوتا ہے جاننے والا، اور دوسری طرف معلوم ہوتا ہے جس کو جانا جاتا ہے، وہ عالم سے باہر ہوتا ہے۔ ایک طرف عالم جاننے والا، اور دوسری طرف معلوم جس کو جانا جاتا ہے۔ آپ دنیا کی تمام چیزیں جن کو جانتے ہیں وہ معلومات ہیں، کیا ہیں؟ جاننے والا عالم ہے، اور جس چیز کو جان رہا ہے وہ کیا ہے؟ معلوم۔ عالم میں جاننے کی صلاحیت ہو، بولو، عالم میں صلاحیت ہو، یہی وجہ ہے کہ جس کی عقل کام نہیں کرتی وہ نہیں جان سکتا، جس کے حواس سلامت نہیں وہ بھی جان سکتا نہیں ہے۔ جاننے کی صلاحیت ہو، اور معلوم جس کو جانا جا رہا ہے، معلوم میں جانے کی صلاحیت ہو، یعنی وہ اس لائق ہو کہ اس کو جانا جا سکے، اس کو جانا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ آپ کا معلوم نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ عالم کا معلوم نہیں ہے، پہلے اس کی عقل میں اور اس کے حواس میں آئے تو جانے۔ سمجھے میری بات کو؟ عالم غیب کی جتنی چیزیں ہیں وہ معلوم نہیں ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ کسی صاحب ایمان کا اپنے اللہ کو جاننے کا دعویٰ نہیں ہے، نہ اس کو جانا جا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے کرم نوازی کرتے ہوئے خود بتا دیا کہ میں یہ ہوں، بس، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے بڑھنے کی مجال نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھا؟ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا جائے، اور عالم میں جاننے کی صلاحیت ہو،
اور معلوم میں جانے کی صلاحیت ہو کہ وہ ایسا ہو جس کو جانا جا سکے. آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ گلاس پڑا ہوا ہے, اس کو ہم جان سکتے ہیں, تو جو آپ کے مشاہدے میں ہی نہیں اس کو کیسے جانیں گے؟ ایمان متقین کی پہلی صفت ہی یہی ہے, الذین یؤمنون بالغیب, یؤمنون بالغیب. یہ کہیں نہیں ہے قرآن مجید میں پہلے رب کو جانو پھر مانو, بالکل نہیں ہے. اور عمل, اب آپ کے وہ پچھلے جو لیکچرز ہیں میرے, ان کو ذہن میں رکھیں اور عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں. عمل میں ایک طرف, علم میں تو ایک طرف عالم ہوتا ہے جاننے والا, اور عمل میں ایک طرف بلند ہمت عامل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عامل, عالم نہیں, عمل کرنے والا. اور دوسری طرف مقصد ہوتا ہے, جہاں اس عامل نے پہنچنا ہے, مقصد ہوتا ہے. اور مقصد کے حاصل ہونے کی جد و جہد کے اندر جو کوشش ہوتی ہے اس میں مزاحمت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور بلند ہمت عامل جو ہوتا ہے وہ اس مزاحمت کی مزاحمت کرتا ہے تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اس پر میں بہت تفصیل سے بات کر آیا ہوں پہلے, ٹھیک ہے نہیں؟ ایک طرف بلند ہمت عامل اور دوسری طرف مقصد. دوسری طرف کتنا فرق ہے علم اور عمل میں؟ مولانا جی بہت سمجھا ہے اس کو اقبال نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی. آپ جنتی بننا چاہتے ہیں یا جہنمی, کس کھاتے میں پڑھ رہے ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں خاکی ہے, وہی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, قسم کھائی ہے اس خاکی کی بنانے والے نے. بولو, بنانے والے نے اس خاکی کی قسم کھائی ہے. وَنَفْسٍ, قسم ہے نفس انسانی کی, وَمَا سَوَّاهَا, اور اس کی قسم جس نے نفس انسانی کو سنوارا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم. یہ خاکی اپنی فطرت میں, فطرت انسانی, فطرت بالفعل اور فطرت بالقوہ, یاد ہے نا جی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نوری کی قسم اس نے نہیں کھائی, ناری کی بھی قسم اس نے, خاکی کی قسم کھائی ہے. سمجھ آئی جی؟ خاکی کی قسم کھائی ہے, یعنی نوری نہیں, یہ اس کا نقص نہیں, یہ اس کا نقص نہیں. اگر یہ ناری نہیں تو یہ اس کا عیب نہیں, اس کا کمال خاکی ہونا ہی ہے. سمجھ آ گئی نا جی؟ اور اس کے اندر جنگ ہے, نوریوں میں کوئی جنگ نہیں. سمجھ آئی نا جی؟ اس کے اندر جنگ چھڑتی ہے جب حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا, اندر ہی جنگ چھڑ جاتی ہے کہ اب نفس کی مانو یا خالق کی مانو. جنگ چھڑ گئی اندر. کیوں جی؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فجور اور تقوی دونوں اس کے اندر ہیں. ایک ہی وجود کے اندر دو چیزوں کا ہونا اتنی کمال کی شے ہے کہ اس کو دیکھ کر ہی خلق کر کے اللہ تعالیٰ نے ہی تبھی تو قسم کھائی ہے.
ادھر ہو جائے تو فجور، ادھر جائے تو تقوی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید صرف علم نہیں، بولو صرف علم نہیں. جب اس کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ انسان کو ہونا چاہیے میں ویسا انسان بناتا ہوں، جیسا معاشرہ ہونا چاہیے ویسا معاشرہ پیدا کرنے کی میرے اندر صلاحیت ہے. اب دعوے قرآن مجید کے ہوں تو غلط ہو سکتے ہیں؟ بولو نہیں ہو سکتے. تو جب ہے تو پھر یہ صرف علم تو نہ ہوا، ہدایت ہے. یہ علم سے بڑھ کر یہ کیا ہے؟ ہدایت. یہی وجہ ہے آپ سورۃ الفاتحہ میں یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کا علم دے. بولو یہ نہیں کہتے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کا علم دے، یہ کہتے ہیں نہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اور ہدایت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ہدایت آغاز سے لے کے مقصد تک جس طرح انگلی پکڑ کے کوئی مقصد تک لے جاتا ہے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں. یہ فرق سمجھا آپ نے؟ تو اب جب قرآن مجید کا طالب بنے گا بندہ تو وہ اس وقت اس سے فیضان حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنے ذہن کو پہلے اپنے بنائے ہوئے تصورات سے خالی کرے. اگر وہ خالی نہیں کرتا تو تختی تو پہلے ہی صاف نہیں ہے، بھری ہوئی ہے. قرآن مجید اس پر کیا لکھے گا؟ میری بات کو سمجھ گئے؟ یہ علم اور عمل میں فرق ہمیشہ ذہن میں رہے. اب ہماری ذمہ داری جو ہے، چونکہ ہمارا آج آخری دن ہے اس حوالے سے، تو آج میں لائے عمل آگے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو کچھ ان 19 دنوں کے اندر دورہ قرآن مجید میں سیکھا، کچھ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ میں اس لائق ہوا کہ آپ کے اندر کوئی جنگ چھڑی ہے؟ کیوں جی؟ ایسا ہوا ہے کچھ؟ جی کوئی فکر لگی ہے؟ یاد رکھیں کہ نبوی طریق کے سوا باقی جتنے بھی طریق ہیں وہ علم بالوحی کے مطابق نہیں ہوتے. کیا؟ علم بالوحی کے مطابق نہیں ہوتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز امت بنانے سے کیا ہے. کس سے کیا ہے؟ امت بنانے سے. اب میرا اور آپ کا کام امت بنانا نہیں، وہ بن چکی ہے. چونکہ امت اور نبی کا ایک تعلق ہے جس پر میں نے بہت فوکس کیا تقریباً ہر درس کے اندر. نبی اور امتی کا ایک تعلق ہے. امت ہوتی ہی نبی کی ہے. اور جب زوال کی باتیں ہوئیں کہ غیروں کی طرف سے یہ سوال اٹھے کہ اسلام پٹ گیا، ختم ہو گیا، وہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے ذہنوں سے امت کا تصور جاتا رہا جس کی وجہ سے یہ سوالات آپ کے ذہنوں میں گھر کرتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی تھی آج تک اس امت میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی تو نہیں آئی. کیوں جی؟ اضافہ ہی ہوا ہے نا. اسلام نظریہ نہیں، نظریے کا تعلق ہوتا ہے عروج اور زوال سے.
اسلام دین ہے، اور دین کے بارے میں باری تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ دین میرا ہے، میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، اس دین کا اصل نصاب قرآن ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات میں جتنے مرضی طاقتور لوگ آ جائیں، میرا بھیجا ہوا دین کبھی شکست کھا سکتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان شکست کھا سکتا ہے، مان لو، اور میں نے بہت زور دیا تھا اس بات پر، کچھ باتیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں پچھلے لیکچرز کی، کہ احیاء اسلام کا نعرہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا جو لوگ کہتے ہیں نا احیاء اسلام، احیاء اسلام کی عالمگیر تنظیم، منشوروں میں لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس مفکر کا یہ کنسپٹ بنا کہ معاذ اللہ اسلام مردہ ہے، اس لیے اسلام کو زندہ کرنے چل پڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام زندہ ہے، مسلمان مردہ ہو سکتے ہیں، اور جب بھی کوئی مسلمان مردہ ہوتا ہے، اس مردے کے اندر جو جان ڈالتا ہے وہ اسلام ہے۔ اس مردے کے اندر جو وہ اسلام ہے۔ اسلام کو کبھی زوال نہیں، نہ ہوگا، یہ تو ارادہ الہی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ بیان نہیں، یہ چیلنج ہے۔ بولو یہ بیان نہیں کر رہا کہ جی ٹھیک ہے ہم نے رسول بھیجا ہے تو ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، پتہ نہیں اس نے غالب آنا ہے کہ نہیں آنا، نہیں۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر مشرک سب کو یہ بات ناپسند ہو، لیکن ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے جو دین اپنے محبوب کو دیا ہے اس کو ہم نے غالب کرنا ہے۔ یہ بیان نہیں ہے، یہ آیت کریمہ بولو چیلنج ہے۔ چیلنج کے انداز میں دیکھیں اس کو، ہو کے رہنا ہے اس نے۔ ہاں جی، آپ سے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے جی کیسے؟ حالات دیکھیں کیا ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ کیسے کا جواب میں نے تخلیق میں دیا تھا۔ کیا جواب دیا تھا؟ کوئی یاد ہے؟ تخلیق میں نے جواب دیا تھا کہ کوئی شے سامنے نہیں ہوتی، حالات سازگار نہیں ہوتے، بظاہر عقلیں فکریں منجمد ہو چکی ہوتی ہیں، سوچ بند ہو چکی ہوتی، ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب کچھ نہ ہو، اس کچھ نہ ہونے سے جو نئی صورتحال پیدا کر دیتا ہے وہ خدا ہے۔ بولو وہ خدا ہے، وہ کمزور رب نہیں ہے۔ جب اس نے چیلنج کیا ہے تو اپنے چیلنج کو پورا بھی کرے گا۔ آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے دین کا کام نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اس کو پتا ہے میں نے کیسے کام کروانا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے جی، اپنے کام کروانے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جب نیک پارسا لوگ کام نہیں کریں گے تو ہم اپنے دین کا کام فاسقوں سے بھی لے لیں گے، فاسقوں سے بھی لے لیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قرآن مجید کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ ایک بات تو پہلی میری یہ ذہن میں رکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے
قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا اور پڑھ کے سمجھنا یہ مستحب نہیں ہے. بولو, مستحب نہیں ہے. یہ آپ کے ایمان کا نصاب ہے. آپ جس کلاس میں داخل ہو چکے ہیں اس کا اصل نصاب قرآن مجید ہے, اور کلاس میں داخل ہونے کے بعد نصاب نہ پڑھنا اور پاس اور فیل ہونے کے مفروضے گھڑنا, یہ کم از کم علمی دنیا میں اس کو سمجھا نہیں جاتا. اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو صاحب ایمان پر قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے. بولو, مستحب نہیں ہے. مستحب سمجھ کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں, ضروری ہے, واجب ہے. اب ہر مسلمان, جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں بشمول ہمارے, ایک بندہ ایک رکعت میں کتنی آیتیں پڑھنا لازم ہے؟ کم از کم 3, یا 3 آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت, یہ لازم ہے جی. ٹھیک ہے, اس پر سب کا اتفاق ہے تقریباً. اگر ہم نے صرف اسی بات کو سمجھا ہوتا نا اپنی زندگی میں, اس بات کو صرف سمجھا ہوتا اپنی زندگی میں, صرف اتنی بات کو, تو جو آپ 60-70 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہیں, آپ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آج حافظ بن چکے ہوتے. جتنا توجہ آپ اپنے کاروبار پر دیتے ہیں, کیوں جی, جتنی توجہ آپ اپنے, کتنا ٹائم دیتے ہیں بتائیں؟ کم از کم 8 گھنٹے تو دیتے ہیں. 8 گھنٹے کھپتے بھی ہیں, اور اس کے لیے نئے چیزیں بھی سوچتے ہیں. یہ فکر غالب رہتی ہے کہ کاروبار کا مندہ نہ پڑ جائے کہ نہیں؟ یہ فکر بھی رہتی ہے کہ کاروبار کامیاب ہو جائے. اس کے لیے مختلف قسم کے حربے بھی استعمال کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں نا اس کی. کیا قرآن مجید کے حوالے سے کبھی اس سے 10واں حصہ بھی فکر کی؟ کبھی سوچا اس پر کہ میرے مومن ہونے کے لحاظ سے تو مجھ پر لازم تھا یہ؟ آپ اپنے کاروبار کے حوالے سے, اپنے گھر کے حوالے سے, اپنے ریلیشنز کے حوالے سے, میں آپ کے اندر اس مجلس کے اندر ایسے بندے بیٹھے ہیں کہ جناب ان سے بات کریں تو میرے جیسا بندہ ان سے بات نہیں کر سکتا. اتنے ذہین ہیں, اتنے سمجھدار ہیں, اور اتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہوئی ہے. بات سے بات نکالنا اور بات نکال کر اگلے کو ڈیفیٹ کر دینا, اس میں مہارت رکھتے ہیں یا نہیں؟ بولو. لیکن قرآن مجید کے حوالے سے کبھی اتنی فکر ہوئی؟ سوچا کبھی؟ صرف اس لیے ہم نے جن چیزوں کے لیے اس کو صرف رکھا ہوا ہے, معذرت کے ساتھ, قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جن کو اس دنیا میں ہی صرف دارالعمل کی دنیا کے اندر ہی سمجھا جا سکتا ہے. اگر قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جاؤ, تو یہ مرنے کے بعد لوگ جاتے ہیں. اوف الکیل والمیزان, ناپ تول پورا کرو, یہ مرنے کے بعد لوگ ترازو ہاتھ میں پکڑتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ,
ظاہری باطنی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. یہ مردے جاتے ہیں مرنے کے بعد. بولو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. دوسروں کی جاسوسی نہ کرو. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ مرنے کے بعد غیبتیں کرتے ہیں لوگ. بولو نا جی, اسی دنیا کا مسئلہ ہے نا. ہیں جی, آپ ایک پروگرام کرتے ہیں, اس میں ایک سود خور کو مہمان خصوصی بنا لیتے ہیں. مذہبی پروگرام, سود خور مہمان خصوصی ہے. قاری صاحب نے سود والی آیتیں پڑھ دیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ. یہ سن کے سود خور بھی کہتا ہے سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ سمجھے میری بات کو؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تو کیا ہمارا سلوک ہے اس سے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کا اتنا حصہ روز یاد کرنا ہے. چاہے اگر آپ کا حافظہ کوئی کمزور ہے, یہ ٹھیک ہے کہ بچوں کا حافظہ تیز ہوتا ہے, لیکن آپ روز کی 6 آیتیں یاد کر لیں, 3 کر لیں. ٹھیک ہے نا جی, 3 آیتیں یاد کریں. اور جو پڑھنے والا ہے اس کے پاس بیٹھیں. شرم آئے نا, بوڑھے ہو گئے, بڑے سٹیٹس والے ہو گئے, امیر ہو گئے, کسی مقام پر پہنچ گئے, اس سے شرمائیں نا. پڑھیں, اس کو یاد کریں, چلتے پھرتے یاد کریں. ایک دن کی نماز پڑھیں ان آیتوں سے, اگلے دن پھر پڑھیں, اگلے دن پھر پڑھیں. ٹھیک ہے. اور ایسی پیاری نماز رسول پاک نے بتائی ہے, میرا تجربہ ہے کہ فجر کی نماز کی سنتوں سے لے کے عشاء کے نفلوں تک 3 آیتیں پڑھیں تو روز کا 1 پارہ پڑھا جاتا ہے. نہیں تو حساب کر کے دیکھ لیں. آپ سمجھے نا؟ تو کریں, آپ کو 1 رکوع یاد ہو جائے گا, اس سے نماز پڑھیں. پھر اگر وہ کچا ہے پھر اس کو اگلے دن پھر اسی سے پڑھیں. کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ بہت ہوشیار ہیں تو یہ بھی یاد ہو جائے گا. بولو نا جی, بول نہیں رہے یار. نہیں ہو سکتا. میں قابل عمل طریقہ بتا رہا ہوں, نا قابل عمل نہیں بتا رہا. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہاں, پہلے تو اس خیال سے نکلے کہ جی ہو نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے, اس کو کرنا ہے. جی جی, یہ روز قرآن آپ نے کھولنا ہے, روز اس کو پڑھنا ہے. اور جو یاد کرنا ہے, آج کل قرآن مجید چھوٹے سائز میں بھی مل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کسی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی, کوئی بزرگ آدمی کسی عالم کے پاس یا حافظ کے پاس پڑھنے جائے تو وہ اس کی کمزوری کا چرچا نہ کرے. یہ تو استاد کی پہلی تربیت ہوتی ہے کہ استاد تو مہربان ہوتا ہے, وہ کیوں چرچا کرے گا؟ اگر کوئی چرچا تو کون سے, قرآن مجید تو پڑھانے والے, آپ کو ٹیوشن فیس نہیں دینی پڑے گی. یہ اس امت کا خاصہ ہے. بولو, قرآن مجید اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑے گا. جی جی جی, ماشاءاللہ. دیکھیں یہ ہے جذبہ,
یہ جذبہ وہ فرما رہے ہیں اگر چرچا بھی کرتا ہے تو کون سی بےعزتی ہے, قرآن سیکھ رہا ہے نا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بھی بہت اچھی ہے. تو یہ ہے کہ اچھی طرح سے ان کو یاد کریں اور پڑھتے جائیں انشاءاللہ العزیز. پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے میرا اور آپ کا. آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو قرآن مجید کا خاصا حصہ حفظ ہو چکا ہے. اور یہ لاجپال کتاب ہے. بولو ہاں جی, لاجپال کتاب ہے. اس دنیا میں بھی لاج پالتی ہے, قبر میں بھی پالتی ہے, حشر میں بھی پالتی ہے. اور جس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا, قرآن کھڑا ہو جائے گا, میرے مالک یہ مجھے پڑھتا تھا, میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. جس کے لیے اتنی تگ و دو آپ کرتے ہیں وہ تو پھر یہیں تک بات رہ جائے گی نا. ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے تو نہیں آگے جانا. اگر کوئی, اور سب سے پہلے یہ جو میں نے آپ کو لیکچر دیے ہیں ان کا جو حصہ قرآنی آیتوں کا اس میں شامل ہے, سب سے پہلے اس کو یاد کریں تاکہ آپ کے ذہن میں مقصد رہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایک آیت چھوٹی ہے تو ایک پہلی ایک اگلی ملا کے اس کو یاد کریں. آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کھول دے گا. دوسری چیز, قرآن مجید کو اپنا ہادی اور رہنما مانتے ہوئے قرآن مجید کو عملاً اختیار کریں. کیسے, یہ طریقہ میں بتاتا ہوں, ذرا توجہ فرمائیں میری طرف. مثلا میں 2-3 آیتیں پڑھنے لگا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ تو ایک بیان ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں. ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. ٹھیک, اب آپ یہ کسی معلم کے پاس بیٹھ کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس کا کوئی ترجمہ وغیرہ بتا دیں, کاپی پینسل ساتھ رکھ لیں, جو میں بتانے لگا ہوں وہ دیکھیں ذرا سمجھیں اس کو. ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی چیز ایک کاپی پر لکھ لیں, ایمان بالغیب. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, دوسری لکھ لیں اقامت صلاۃ, نماز قائم کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرنا. 3 باتیں ہو گئیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور جو محبوب آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ایمان بالوحی, ایمان یا ایمان بالکتب, جس کی پہلی صفت ایمان بالغیب, دوسری صفت اقامت صلاۃ, تیسری صفت جو اس کو ملا اس کو خرچ کرنا, چوتھی صفت جو اتارا گیا حضور کی طرف اور آپ سے پہلے اس پر ایمان لانا, پانچویں صفت آخرت پر یقین رکھنا. 5 باتیں معلوم ہو گئیں, پتہ چل گیا جی. اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو, 5 کو اپنے اندر پیدا کرنے میں آپ کا خرچہ کوئی نہیں ہوتا. ایمان بالغیب کا کوئی خرچے سے تعلق ہے؟ اقامت صلاۃ سے؟ مما رزقناہم ینفقون میں خرچ وہ کرنا ہے جو ملا ہے, بس اس میں سے, لوٹ کر نہیں, چوری کر کے نہیں, دوسروں سے فراڈ لگا کے حاصل کر کے نہیں, جو ملا ہے. عقل ملی ہے, علم ملا ہے, سمجھ ملی ہے, صحت ملی ہے, پیسہ ملا ہے, جو بھی ملا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. اور قرآن پر اور قرآن سے پہلے جو کتابیں ان پر ایمان لانا ہے, اس پر کوئی خرچہ. آخرت پر یقین کرنا, اس پر کوئی خرچہ نہیں.
اب ان 5 باتوں کو ایک شخص جب اپنے اندر محسوس کرنے لگے تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے نازل کی ہے تمہاری کی طرف ایسی کتاب فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، جس میں افلا تاکلون، کیا تم عقل مند نہیں ہو؟ اب ان 5 باتوں کو جب معلوم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر عملاً یہ 5 باتیں پیدا کرنی ہیں، یہ صرف جاننا نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف جاننا نہیں ہے، ماننا ہے، عملاً اس کو لے لیں. اس کے لیے کتنا وقت لگا جی؟ بولو نا. 5 باتوں کو آگے نتیجہ آ گیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں جو پاس ہو گئے ہیں، فلاح پا گئے. مفلحون یہی ہیں. اس لیے قرآن مجید کو اس انداز سے سمجھنا، مجھے پتا ہے اول تو اتنی عربی آنی چاہیے کہ قرآن مجید کو آپ جان سکیں، پڑھیں تو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں اور پڑھ کے سمجھیں. اتنی عربی آپ پر لازم ہے بحیثیت مومن کے. اور یہ مشکل چیز نہیں ہے، اگر مشکل ہوتی تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر اس کو لازم نہ کرتے. مشکل نہیں ہے. یسرنا القرآن للذکر فہل من للذکر کہا ہے جی، یاد دہانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے. للذکر کا معنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی. فہل من مدکر، ہے کوئی عمل کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ بات سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ مقصود کائنات کیا ہے؟ بتایا تھا میں نے، کائنات کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ غلبہ حق. کیا ہے؟ باطل کبھی اللہ کی کائنات کے اندر کامیاب ہو سکتا نہیں. مقصود بعثت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ دین حق کو غالب کر دیں. باطل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے سامنے ٹھہر سکتا نہیں. دوسرا، قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی میں بتا کے آیا ہوں، حق کا غالب کرنا. بولو، انسان مرتضیٰ، مثالی معاشرہ اور دین حق کا غلبہ، یہ قرآن مجید کا مقصود ہے. کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی یہی، رسول پاک کی بعثت کا مقصد بھی یہی، قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد بھی یہی. اسی مقصد کو پانے کے لیے نماز شروع کی گئی. بولو. اور اہدنا الصراط المستقیم میں جو کہا جاتا ہے ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی، یہ صراط مستقیم حق کو غالب کرنے کا جو عظیم مقصد ہے اسی کی دعا ہے، وہی رستہ ہے. اس سے کمتر کسی چیز کو سمجھنا یہ اس کو محدود کرنے کے مترادف ہے. شعوری طور پر مقصد کو پانے کی دعا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مقصد عظیم ہو سکتا نہیں ہے. جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اہدنا الصراط المستقیم میں یہ طلب کریں کہ پروردگار وہ رستہ بتا جس رستے پر چل کر ہم اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ کے مقصد کو پا لیں. پانچویں چیز میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. قرآن پڑھو، اپنے آپ کو اس میں تلاش کرو. فرعون کا واقعہ پڑھو تو دیکھو کہ کہیں میں اس جیسا متکبر تو نہیں.
قارون کا واقعہ پڑھو تو دیکھو کہ کہیں میں تو نہیں اس جیسا, میرے اندر بھی تو وہی چیز نہیں ہے. ہاں جی, باقی اس میں انبیاء کا ذکر ہے, شہداء کا ذکر ہے, صدیقین کا ذکر ہے, صالحین کا ذکر ہے نا جی. تو دیکھتے جائیں اور اپنے آپ کو اس میں ڈالتے جائیں اور دیکھتے جائیں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس عظیم مقصد کے لیے منصوبہ بندی کریں. یہ جو 18-20 دن ہم نے دورہ قرآن پر لگائے, اس کی سی ڈیز بھی تیار ہو جائیں گی, کتاب بھی اس کی تیار ہو جائے گی. ہر چند کہ میں اس میں لگا رہا, رمضان شریف میں انشاءاللہ وہ میرا ارادہ ہے کہ 27ویں سے پہلے تیار ہو جائے. چونکہ میں اسی میں لگا رہا ہوں اور اس کو میں کر نہیں سکا, مرتب نہیں کر سکا آیات کو صحیح طرح سے. تو وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. ملو کہ نہیں, کوئی میں نے کوئی گپ شپ تو نہیں ماری یہاں کے بھائی, کیوں جی؟ وہ ہے آپ کے پہنچانے کا عزم ہے لوگوں تک پہنچانا. اور کامل ایمان کے ساتھ یقین رکھیں کہ جس طرح کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کچھ کر لیتا ہے. ہاں جی, اس عظیم مقصد کے لیے کی جانے والی جد و جہد کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا. حالات اگر سازگار نہیں تو حالات کا سازگار نہ ہونا مزاحمت ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اور مزاحمت کی مزاحمت سے کامیابی ملتی, یہ قانون ربوبیت ہے. سمجھے, حالات اگر سازگار نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. محدود وفاداریوں میں مبتلا نہ ہوں, یہ نصیحت ہے میری. رنگ, نسل, قوم, قبیلہ, جغرافیائی حدوں میں اپنے آپ کو بند نہ کریں. جتنے بڑے حضور ہیں اتنے بڑے امتی بن جائیں. ملو, جتنے بڑے حضور ہیں, حضور کو کسی ملک میں سما کے دکھاؤ. میں نے رسول پاک کو کسی نسل میں سمو کے بتاؤ, کسی رنگ میں سمو کے بتاؤ, کسی دائرے میں بند کر کے بتاؤ. بولو, کر سکتے ہیں؟ جتنے بڑے آپ کے نبی ہیں اتنا بڑا آپ کا مشن ہونا چاہیے. بس یہ ذہن میں محدود وفاداریوں سے نکلیں. تنگ 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 ہوتے ہوئے کہاں تک آ گئے اور ہوش ہی نہیں ہے. بولو, ہوش ہی نہیں ہے. عظیم مقصد پر نظریں ٹکائے رکھیں اور جمائے رکھیں. اور عظیم مقصد کو پانے کے لیے میری نصیحت آخر میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی عالم, بزرگ, کسی محترم شخصیت کی ہرگز زندگی میں بے ادبی نہ کریں. یہ میری بات کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. میں نے ایک مرتبہ جمعے کے موقع پر کہا تھا کہ قادری ہوں, چشتی ہوں, سہروردی ہوں, نقشبندی ہوں, یار ان کے بڑوں کو دیکھیں تو ان میں سے تو ہوا بھی نہیں گزرتی. کیوں جی؟ میں یہ کہتا ہوں ان کے اندر سے تو ہوا بھی نہیں گزرتی. اور اس سے اوپر چلے جائیں, اوپر آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک تک نبی آپس میں ملے بھی نہیں, زمانے علیحدہ. کیوں جی؟ آپس میں ملاقات بھی نہیں. کسی ایک نبی کا دوسرے نبی کے خلاف پروگرام بتا دو. ایک مشن پر کھڑے ہیں, امتی بن جاؤ, امتی بولو, ہاں امتی بنو پہلے,
پھر باقی چیزوں کی طرف بڑھو. کسی محترم شخصیت کوئی بھی ہے, اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں, کسی کا باپ شرابی ہو سکتا ہے, بولو ہو سکتا ہے نا. دوسرا شخص اگر اس بیٹے کے سامنے اس کو تانا دے گا, بے ادبی کرے گا, تو اس کا دل دکھے گا کہ نہیں؟ دکھے گا نا, تکلیف ہوگی. اور اگر وہ اس کا ادب کرے گا, احترام کرے گا, اس کا دل خوش ہوگا. ٹھیک ہے, فیصلے تو اللہ پاک نے فرمانے ہیں. یہ جو بد زبانی شروع ہے نا پوری سوشل میڈیا پر ایک دوسرے بزرگوں کے خلاف, یہ رسول پاک کا مشن نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہیں ہے. بہت مصیبت ہے. کھلنڈرے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں کہ عزت کیا چیز ہوتی ہے, ادب کیا چیز ہوتا ہے, احترام کیا چیز ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ آیا تو حضور کھڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ ہے. حضور نے فرمایا انسان تو ہے. تو امتی بنو, بے ادب نہ بنو. میں ہر موقع پر آپ کو یہ دعا کرواتا ہوں آپ سے کہ یا اللہ زندگی بھر بے ادبی سے محفوظ فرما. بے ادبی سے نکلو, عظیم مقصد کو نصب العین بناؤ. ہرگز نہ سوچیں کہ ہمارے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. نہ, اللہ کی شان ہے, وہ جس سے چاہے اپنا کام لے لیتا ہے. قائد اعظم سے نہیں لیا, بولو. اقبال آپ کا فکری طور پر وہاں کھڑا ہے جہاں بر صغیر کے علماء نہیں کھڑے تھے. عالم کہتا ہے کہ دین وطن سے ہے. بولو کیا کہتا ہے؟ دین وطن سے ہے. کہتا ہے اقبال کہتا ہے چے بے خبر ز مقام محمد عربیست. یہ محمد عربی کے مقام سے کتنا بے خبر ہے. سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است, چے بے خبر ز مقام محمد عربیست. ہاں جی, اجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ. اجمیوں نے ابھی دین کی رمز نہیں سمجھی. ز دیوبند حسین احمد این چے بولا جبیست. ہاں جی, یہ کیا بولا جبی ہے. بمصطفیٰ برساں خیش راہ کہ دین ہمہوست. اپنے آپ کو حضور تک پہنچا کے سارا دین حضور ہیں. بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دین ہمہوست. گر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیست. اگر تو حضور تک نہ پہنچا تو تو بھی ابو لہبی ہے. ہمسایہ ہو کے حضور کو نہ پہچان سکا. ہیں جی, کیوں بھائی؟ کون سمجھا؟ پھر بند کرو حضور کو ہندوستان میں, کرو بند حضور کو عرب میں, بند کرو حضور کو امریکہ میں, کسی ملک میں بند کرو, قبیلے میں بند کرو, نسل میں بند کرو, قوم میں بند کرو. بولو تو امتی کیوں بند ہیں؟ امتی کیوں بند پڑے ہیں؟ پہلے یہ تعلق پہچانو. ٹھیک, انشاءاللہ العزیز کل آپ کو ایک فارم ہم دیں گے جس میں آپ نے وہ آپ کی جو سند ہم تیار کر رہے ہیں, ہم نے ارادہ کیا ہے اگر آپ پسند فرمائیں کہ چونکہ میں سارا دن اس میں میرا لگ جاتا تھا تو میں اس کی تیاری نہیں کر سکا. میرا ارادہ ہے اگر آپ پسند کریں تو, ورنہ تو کل بھی میں باقی کام چھوڑ کے اس کو کر سکتا ہوں.
میرا ارادہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس مسجد میں مجھے سعادت مل رہی ہے سنانے کی، اور قاری غلام عباس صاحب وہ سنا رہے ہیں، ہم مل کے سنا رہے ہیں۔ 27 رمضان کو جشن نزول قرآن ہے، اور اسی جشن نزول قرآن کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں وہ کتاب بھی پیش کریں اور دورہ قرآن کی سند بھی پیش کریں، یہ میرا ارادہ ہے۔ اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم کل اس کو جی کیوں جی؟ اچھا، کل آپ نے جو فارم آپ کو دیا جائے گا وہ آپ نے فل کر کے پر کر کے آپ نے جمع کروانا ہے، تاکہ ہم ان سندوں پر اسناد پر آپ کا ڈیٹا صحیح طریقے سے لکھ سکیں۔ وہ فارم آپ کو جس طرح یہ پیج ملا ہے نا، اس طرح یہ فارم آپ کو کل ہم دیں گے، وہ فل کر کے آپ نے جمع کروا دینا ہے۔ اس میں نام وغیرہ، ولدیت،